السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ کو انفو ہب اردو چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے سفر کی کہانی جاننے والے ہیں جو انسانی صحت کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر اور اس کی دواؤں کی کہانی۔ آخر پہلی دفعہ کب پتہ چلا کہ بلڈ پریشر بھی ایک بیماری ہے اور پہلی میڈیسن کس سائنٹسٹ نے بنائی؟ چلیے اس سفر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو دوستو، سفر پر جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ دوستو، سن 1900 سے پہلے ہائی بلڈ پریشر کو کوئی بیماری نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ اگر کوئی انسان بڑھاپے میں تھوڑا کمزور ہو رہا ہے یا اس کا سر درد کرتا ہے یا اس کی آنکھوں میں پرابلم ہے تو یہ ایک نارمل ایجنگ کا حصہ ہے۔ دوستو، اصل میں 1800 کے آخر میں پہلی دفعہ ڈاکٹر سائنٹیفک طور پر یہ سمجھا کہ بلڈ پریشر زیادہ ہونا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے 1881 میں ڈاکٹر کارل، جو کہ آسٹرین ڈاکٹر تھے، انہوں نے ایک بلڈ پریشر کو ناپنے والا آلہ کی شروعات کی اور اسے اصل شکل دی۔ ڈاکٹر ریوا راکی، جو کہ ایک اٹالین ڈاکٹر تھے، انہوں نے 1896 میں پہلی دفعہ سپائگو مینومیٹر بنایا، جسے بلڈ پریشر والا آلہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے ڈاکٹر نے دیکھنا شروع کیا کہ کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر کانسسٹنٹلی نارمل سے زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ یہاں سے ورڈ ہائپر ٹینشن استعمال ہونا شروع ہوا۔ اب سوال دوستو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علاج کب شروع ہوا؟ دوستو، 1930 میں پہلی دفعہ سوڈیم تھائیوسائنیٹ یوز ہوئی۔ یہ ایک ڈینجرس دوا تھی جس کے سائیڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ تھے، لیکن اس وقت کے ڈاکٹرز کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو دوستو، 1940 اور 1950 میں انڈیا کے ایک پلانٹ رو وولفیا سے ریزاپرائن نکالی گئی۔ یہ کیمیکل کا ہمارے یہاں اس کا کچھ اور نام سے جانا جاتا ہے، جسے ڈاکٹر واکل اور اس کے بعد ڈاکٹر نتھان ایس کلائن نے اسے سائیکیٹرک اور بی پی ٹریٹمنٹ کے لیے پروموٹ کیا۔ 1950 اصل بیسیکلی ریولوشن آیا جب مرس فارماسیوٹیکل کمپنی کے سائنٹسٹ ڈاکٹر کارل ایچ بائر اور ڈاکٹر جیمز ایم سپارگو نے کلورو-تھیازائڈ بنائی۔ یہ دنیا کی پہلی سیف اور افیکٹو ڈیوریٹک تھی، جسے لوگوں نے واٹر پل کا کہا۔ یہ اصل میں بلڈ پریشر کی ماڈرن دواؤں کا آغاز تھا۔ تو پھر دوستو، 1960 کی دہائی میں ہائیڈرالازائن اور میتھائلوڈوپا انٹروڈیوس ہوئی۔ تو دوستو، اس کے بعد 1970 میں ڈاکٹر میگول اونڈیٹی اور ان کی ٹیم نے کیپٹوپریل بنائی۔ یہ بہت بڑا بریک ڈاؤن تھا۔ پھر دوستو، اس کے بعد 1980 کی دہائی میں ایملوڈیپائن یعنی کہ نارویسک جیسی کیلشیم چینل بلاکر آئیں۔ یہ بھی بہت بڑا ریولیوشن تھا۔ پھر 1990 کی دہائی میں لوسارٹن آیا۔ یہ بنایا تھا ڈاکٹر ڈو پونٹ کمپنی کے سائنٹسٹ نے۔ دوستو، آج ہمارے پاس 5 بڑی کلاسز ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والی میڈیسن۔ ان میں ڈیوریٹکس ہیں، بیٹا بلاکرز ہیں، ایز انہیبیٹرز ہیں، کیلشیم چینل بلاکرز ہیں اور ARBS ہیں۔ دوستو، ان میڈیسن کی وجہ سے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کی لائف سیو ہوئیں اور ہائی بلڈ پریشر اب ایک کنٹرولبل کنڈیشن بن چکا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی کہ لوگ 1900 سے پہلے لوگ بلڈ پریشر کے ساتھ کیسے جیتے تھے اور کیسے ایک کے بعد ایک سائنٹسٹ نے نئی ڈسکوریز کر کے ہماری ماڈرن دوائیاں دیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔